بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سابقہ ترتیب کے مطابق آپ تک تحقیقی مسائل پر مبنی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کی ابتدا، انتہا، تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اگر شروع کے اندر کسی سے تاخیر ہو گئی تو کیا حکم ہے، کیا اس کا مسنون اعتکاف بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کرتے ہیں کہ روزے کے مسائل ہوں، اعتکاف کے ہوں، قربانی کے ہوں یا کسی طرح کے مسائل آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں۔ ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گی آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ۔ آپ اسی طرح ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو معلومات پر مبنی ہے، مسائل پر مبنی ہے، آپ تک پہنچتی رہے۔ سماعت فرمائیے، رمضان المبارک کا جو مسنون اعتکاف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ جو بھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد تشریف لے آئے، اپنی تیاری وغیرہ کر کے غروب آفتاب کے بعد بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے اس کو مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس کا مسنون اعتکاف ہوگا۔ اب یہ رہے گا کب تک؟ یہ رہے گا عید الفطر کے چاند کے نظر آنے تک۔ اگر 29 روزے ہیں تو 29 کی شب میں جو چاند نظر آ جائے تو اس کا اعتکاف ختم۔ اگر 30 روزے بن رہے ہیں تو جب چاند نظر آئے گا تب اس کا اعتکاف ختم ہوگا۔ چاند کے نظر آنے سے پہلے اگر کوئی صاحب اعتکاف سے بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اٹھ گئے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پر وہ ٹوٹنے کے بعد کیا مسائل ہوں گے، قضا لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، 10 دن سے کم اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، ایک صاحب ہے اس کو شوق ہے، دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں اعتکاف کروں، لیکن جسمانی کمزوری ہے یا کوئی بیماری ہے، وہ پورے 10 دن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، 10 دن سے کم ٹھہرتا ہے، کیا اس کا مسنون اعتکاف بنے گا؟ بالکل بھی نہیں بنے گا، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے عشر اخیرہ مکمل بیٹھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غروب آفتاب تک نہیں پہنچ سکا، غروب آفتاب ہو گیا، بعد میں مسجد میں آیا، پھر وہ پورے اگلے جو ایام ہیں مسجد کے اندر رہے، یہ اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن یہ مسنون نہیں ہوگا، یہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی 21ویں شب کے اندر آتا ہے اور یا 22ویں دن آتا ہے، 21ویں دن آتا ہے رمضان کے، مسجد کے اندر آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، نفلی ضرور ہوگا۔ بعض احباب ایسے کرتے ہیں رمضان کے آخری 3 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، یا بعض کہتے ہیں میں 5 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا۔ یہ 3 یا 5 دن کا اعتکاف بھی مسنون نہیں ہوگا، یہ اعتکاف نفلی ہوگا، نفل کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اعتکاف کے اندر اگر کوئی نابالغ بچہ بیٹھ جاتا ہے، عموماً مسائل پوچھتے ہیں اعتکاف کے دنوں کے اندر، مسجدوں کے اندر نابالغ بچے بیٹھ جاتے ہیں جو پوری طرح بالغ نہیں ہوئے ہوتے، بے ریش ہوتے ہیں، ان کا بیٹھنا ذہن نشین فرمائیں کہ اگر وہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا عاقل ہے، اپنی پاکی نپاکی کے اور دین کے بنیادی مسائل وہ جانتا ہے، تو ایسے بچے کا بیٹھنا مسجد کے اندر اعتکاف میں جائز ہے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر نہ بیٹھے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور مسجد کا احترام بھی وہ کر سکتا ہے تو اس کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا یہ بالکل ٹھیک ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اعتکاف کو ضرور قبول کریں گے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، بعض لوگوں کو اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا تو شوق ہوتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، عبادت کریں گے، لیکن روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو کیا بغیر روزے کے بھی مسنون اعتکاف ہو جاتا ہے؟ ذہن نشین فرمائیے گا، بغیر روزے کے مسنون اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا جس کے اندر اعتکاف کی اقسام ہم نے بیان کی اور اعتکاف کے حکم بھی بیان فرمائے۔ آپ وہ کلپ ہمارے چینل پہ سن سکتے ہیں
اس کے اندر پوری تفصیل اس کی موجود ہے۔ اس کلپ کے اندر چونکہ یہ موضوع ہم الگ سے بیان کر رہے ہیں، یہاں صرف اتنی بات ذہن نشین فرمائیں کہ روزہ اعتکاف مسنون کے لیے ضروری ہے، بغیر روزے کے مسنون اعتکاف نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی نے پہلے 10 روزے نہیں رکھ سکا یا 15 روزے نہیں رکھ سکا یا درمیان میں 5-7 روزے ویسے چھوٹ گئے 20 رمضان سے پہلے، اب وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کچھ بیچارے مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی آپ اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہے ہو، آپ نے تو پچھلے روزے نہیں رکھے، آپ کے وہ روزے رہ رہے ہیں، یا آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرے دوستو ذہن نشین فرمائیے، وہ روزے جو 20 رمضان سے پہلے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا اس کے ذمے ہے، وہ عید کے بعد اس کو، رمضان کے بعد اس کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ ان روزوں کو قضا کرے، لیکن ان کی وجہ سے مسنون اعتکاف پہ کوئی اثر پڑے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے 20 رمضان کو مغرب کے وقت بیٹھے، غروب آفتاب سے پہلے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد عید الفطر تک جو دن بنتے ہیں ان دنوں میں روزہ دار ہونا شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا مسنون اعتکاف اس کا باقی نہیں رہے گا، البتہ نفلی اعتکاف ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ باقی یہ مسنون اعتکاف کیا ہے، نفلی اعتکاف کیا ہے، اس کے لیے ہمارا باقاعدہ سے ایک کلپ موجود ہے، وہ آپ ہمارے چینل کے اوپر اس کو سن سکتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز معلوماتی لینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔